ایران میں 8 پاکستانی شہریوں کا بہیمانہ قتل۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی حکومت سے دہشت گردوں کو فوری گرفتار کر کے سزا دینے کا مطالبہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق مسلح افراد نے ورکشاپ میں گھس کر فائرنگ کی۔ مرنے والے تمام افراد مکینک کا کام کرتے تھے۔ وزیر اعظم کا واقعے پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار۔ مرحومین کی مغفرت اور اہل خانہ کے لیے صبر کی دعا۔ کہا دہشت گردی کا ناسور خطے میں موجود تمام ممالک کے لیے تباہ کن ہے۔ تمام ممالک کو مل کر دہشت گردی کے خلاف مربوط حکمت عملی پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ ایران بہیمانہ اقدام کی وجوہات عوام کے سامنے لائے۔ وزیر اعظم کی میتوں کی بحفاظت واپسی کے لیے اقدام کی بھی ہدایت۔ ایران میں دہشت گردی کا نشانہ بننے والے پاکستانی شہریوں کے گھروں میں صف ماتم، برسا غم سے نڈھال اپنے پیاروں کی میتیں واپس لانے کا مطالبہ۔ پاکستانی سفارت خانے کی ٹیم بھی ایرانی صوبے سیستان پہنچ گئی۔ دہشت گردی کا نشانہ بننے والے پاکستانیوں میں باپ بیٹا بھی شامل۔ شے کا تعلق بہاولپور کے نواحی علاقہ خانقاہ شریف 2 کا احمد پور شرقیہ سے تھا۔ مرنے والوں کی شناخت دلشاد، دانش، جعفر، ناصر، نعیم اور عامر کے علاوہ محمد جمشید، محمد خالد کے ناموں سے ہوئی ہے۔ میرے بھائی کو ان لوگوں نے مار دیا، ایران میں گیا تھا وہ محنت مزدوری کرنے کے لیے۔ ابھی ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ کم سے کم ہماری لاشیں واپس دی جائیں تاکہ ہم اس کو اپنے ہاتھوں سے دفنا سکیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایران میں 8 پاکستانی شہریوں کے قتل کی مذمت۔ لواحقین سے دلی ہمدردی اور اظہار تعزیت۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا حکومت کی تمام تر ہمدردیاں جاں بحق افراد کے لواحقین کے ساتھ ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا دکھ کی گھڑی میں جاں بحق افراد کے خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ادھر وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ دلخراش واقعے پر ایرانی انتظامیہ سے رابطے میں ہے۔ تہران میں پاکستانی سفارت خانہ اور زاہدان میں قونصلیٹ متعلقہ ایرانی حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔ مکمل حقائق جاننے اور مصدقہ تفصیلات موصول ہونے کے بعد تبصرہ کریں گے۔ ایران کا پاکستانی شہریوں کے قاتل دہشت گردوں کو کٹہرے میں لانے کا عزم۔ ایرانی سفارت خانے کا سیستان میں پاکستانی شہریوں کی ہلاکت پر دکھ کا اظہار۔ کہا واقعے کی فوری تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ ذمہ داروں کو تلاش کر کے قرار واقع سزا دی جائے گی۔ کوشش ہے میتوں کو جلد از جلد وطن واپس پہنچایا جائے گا۔ دہشت گردی اور انتہا پسندی کی تمام اقسام کو ختم کرنے کے لیے مشترکہ اقدامات کی ضرورت ہے۔ ایران دہشت گردوں کو کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر ناکام۔ سیستان میں 8 معصوم پاکستانیوں کے بے دردی سے قتل نے ایران کی سیکیورٹی پر سوالات اٹھا دیے۔ دل خراش واقعہ بلوچ دہشت گرد تنظیموں کا ایران میں متحرک ہونے کا ثبوت ہے۔ سیکیورٹی ماہرین نے پاکستانی شہریوں کا قتل سوچا سمجھا دہشت گردانہ منصوبہ قرار دے دیا۔ واقعے پر انسانی حقوق کے نام نہاد علمبرداروں کی خاموشی بھی معنی خیز۔ تاحال کسی کو واقعے کی مذمت کی توفیق بھی نہ ہوئی۔ خیبر پختونخوا پولیس کی بڑی کامیابی، دارالعلوم حقانیہ اور بنو کینٹ واقعات میں ملوث نیٹ ورک کا سراغ لگا لیا۔ آئی جی ذوالفقار حمید نے میڈیا سے گفتگو میں کہا دونوں کیسز میں اہم شواہد ملے ہیں، کئی افراد کو حراست میں بھی لے لیا۔ مزید گرفتاریوں کے بعد میڈیا سے تفصیلات شیئر کی جائیں گی۔ پاکستان آنے والے امریکی کانگریس مین کی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات۔ وزیر مملکت طلال چودھری بھی موجود۔ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی اور دنیا کے درمیان دیوار کی حیثیت رکھتا ہے۔ دہشت گردی کے عالمی چیلنج سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری کو پاکستان کے ساتھ بھرپور تعاون کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر مملکت طلال چودھری کا مشترکہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈائیلاگ اور دہشت گردی کے خلاف تعاون کو مزید فروغ دینے پر زور۔ امریکی کانگریس مین نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے کردار کو بھرپور طریقے سے اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلا سالانہ اوورسیز پاکستانی کنونشن آج اسلام آباد میں شروع ہوگا۔ بیرون ممالک مقیم پاکستانیوں کے 500 سے زائد نمائندے شریک ہوں گے۔ افتتاح وزیر سمندر پار پاکستانیز چودھری صالح حسین کریں گے۔ 3 روزہ کنونشن میں وزیر اعظم شہباز شریف بھی شرکت کریں گے۔ مسلح افواج کے سربراہ جنرل عاصم منیر کی شرکت بھی متوقع۔ کنونشن میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ملک میں سرمایہ کاری اور شراکت داری کے مواقع پر بات ہوگی۔ شرکاء آج لوک ورثے کا دورہ بھی کریں گے۔
دریائے سندھ پر کینالز کے خلاف پیپلز پارٹی کی مہم کا اگلا مرحلہ، میرپور خاص میں جلسے کا فیصلہ، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری خطاب کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی مختلف اضلاع میں رابطہ کارکنان مہم جاری رکھیں گے۔ میرپور خاص میں جلسہ مئی کے پہلے ہفتے میں ہوگا۔ امریکی ٹیرف پر پریشان ہے لیکن جوابی اقدام کا کوئی ارادہ نہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمود اورنگزیب کا برطانوی میڈیا کو انٹرویو، کہا امریکہ طویل عرصے سے پاکستان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، ٹیرف کے معاملے پر ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے، سب کو سوچنا ہوگا، نیو ورلڈ آرڈر کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ چین سے تعلقات بھی پاکستان کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ نئے بجٹ کی تیاری کے لیے آئی ایم ایف تکنیکی وفد سے مذاکرات کل شروع ہونے کا امکان، نئے ٹیکس اقدامات اور ٹیکس نیٹ کو وسیع کرنے پر بات چیت ہوگی۔ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے پیٹرول اور ڈیزل پر 5 روپے فی لیٹر کاربن لیوی لگانے کا فیصلہ بھی متوقع، الیکٹرک گاڑیوں کو ٹیکس مراد دینے کا فیصلہ کیے جانے کا بھی امکان، زیادہ پینشن لینے والوں کے لیے ٹیکس استثناء ختم کرنے کی تجویز پر بھی غور کیا جائے گا۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں مسلسل کمی، پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کا امکان، 16 اپریل سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں فی لیٹر 12 روپے تک کمی متوقع ہے۔ سورج کے تیور تبدیل، ملک بھر میں گرمی کی شدید لہر، کراچی سمیت بیشتر شہروں میں آج سے ہیٹ ویو کا خطرہ، شہر قائد میں پارہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ 18 اپریل سے سندھ بھر میں درجہ حرارت معمول سے 8 ڈگری تک زیادہ رہنے کا امکان، راتیں بھی گرم رہیں گی۔ شمالی چین میں طوفانی ہواؤں کا راج، بیجنگ میں نصف صدی میں پہلی بار ہواؤں کی رفتار 150 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ، فلائٹ آپریشن متاثر، 2 بڑے ہوائی اڈوں پر 838 پروازیں منسوخ، ٹرین سروس بھی معطل، طوفانی ہواؤں نے 300 درخت جڑوں سے اکھاڑ دیے، اسکول، پارک، سیاحتی اور تاریخی مقامات بند ہو گئے۔ حج ویزے کے بغیر مکہ میں رہائش قابل سزا جرم ہوگی، عمرہ ویزے پر مقیم غیر ملکیوں کی واپسی کی آخری تاریخ 29 اپریل مقرر۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا کہ بغیر اجازت مکہ جانے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی، خلیجی ممالک کے شہری بھی عمرہ پرمٹ کے بغیر داخل نہیں ہو سکیں گے۔ مقررہ تاریخ کے بعد حج سیزن کا آغاز ہو جائے گا۔ دس ممالک پر مشتمل اکنامک کوآرڈینیشن آرگنائزیشن کے سفیر لاہور پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی دعوت پر آنے والے مہمانوں کا ایئرپورٹ پر پرتپاک استقبال۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی میزبانی میں پہلی بار ECO اجلاس سول سیکریٹریٹ لاہور میں ہو رہا ہے۔ اجلاس میں 2027 کے لیے ECO کیپٹل ٹورزم کا فیصلہ بھی ہوگا۔ لاہور کا نام بھی زیر غور۔ ECO کے سفیر لاہور کے تاریخی اور ثقافتی مقامات کا دورہ کریں گے، میلہ چراغاں بھی دیکھیں گے۔ اناطولیہ ڈپلومیسی فورم کانفرنس کی سائیڈ لائنز پر ترکیہ کے نائب صدر جودت یلماز اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ملاقات، دو طرفہ دلچسپی کے امور اور تعاون بڑھانے پر گفتگو، مشترکہ تعلیمی منصوبوں اور معاشی شراکت داری کو فروغ دینے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ترکیہ کے نائب صدر کو پنجاب کے دورے کی دعوت بھی دی۔ لاہور میں سرکاری اسپتالوں کی نجکاری کے خلاف گرینڈ ہیلتھ الائنس کا دھرنا جاری، کل سے تمام سرکاری اسپتالوں کی OPDs بند رکھنے کا اعلان، حکومت سے سرکاری اسپتالوں کی نجکاری کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ۔ غزہ مسلسل دھماکوں سے گونجتا رہا، صہیونی اہلکاروں نے رفح اور خان یونس کو ملانے والے کوریڈور پر قبضہ جما لیا، مزید 20 فلسطینی موت کے آغوش میں چلے گئے۔ رہائشی عمارت پر بمباری میں 2 فلسطینی شہید، خان یونس اور بیت الاحیاء پر بھی مسلسل حملے، صہیونی فورسز نے العلا ہسپتال پر بھی میزائلوں سے حملہ کیا،
نصیرات کیمپ پر بمباری سے قبل جبری انخلا کے اعلانات بھی کیے گئے۔ چین پر عائد بھاری ٹیرف کے بعد ٹرمپ کا حیران کن فیصلہ، چین کی الیکٹرانک اشیاء کو 125% ٹیرف سے مستثنا قرار دے دیا۔ اسمارٹ فونز اور کمپیوٹرز بھی شامل۔ مستثنا اشیاء پر ٹیکس چھوٹ سے ایپل اور ڈیل سمیت بڑی امریکی ٹیکنالوجی کمپنیز کو فائدہ ہوگا۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے استثناء پر فوری طور پر کوئی تبصرہ سامنے نہیں آیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری پروگرام پر مذاکرات کا پہلا دور مکمل۔ وائٹ ہاؤس نے مذاکرات کو مثبت اور تعمیری قرار دے دیا۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں ایران سے مذاکرات مثبت انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ مذاکرات کا دوسرا دور 19 اپریل کو ہوگا۔ یوکرین جنگ کے خاتمے پر بھی جلد عمل درآمد ہو جائے گا۔ امریکی ٹیرف سے ہونے والی آمدن اور چیپ ٹیکنالوجی پر تفصیلی گفتگو کروں گا۔